السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تنویر خالد حاضر ہوں آپ کے ساتھ مفتاح العربیہ حصہ اول کے 12ویں سبق الدرس الثانی عشر کی مشقوں کے ساتھ۔ مشق میں آج مشق با ہے، بہت آسان سی مشق ہے، کچھ کرنا نہیں ہے، کچھ سوالات دیے گئے ہیں اینا اور ماں کے ذریعے۔ اینا کا ترجمہ کہاں اور ماں کا ترجمہ کیا، یہ آپ جانتے ہیں۔ انہی پر سوالات بنائے گئے ہیں، ان کا آپ کو جواب دینا ہے، کچھ خاص کام ہے نہیں، یہ بس یہ ہے کہ پچھلی کچھ چیزیں ہیں وہ مشق میں آ جائیں، یعنی جو 20 سے لے کر کے 90 تک کی گنتی آئی تھی وہ، اور اسی طرح نسبت بیان کرنا کہ میں ہندوستانی ہوں، پاکستانی ہوں، کشمیری ہوں، بنگلہ دیشی ہوں، سعودی ہوں، قطری ہوں، مصری ہوں، رومی ہوں، جو بھی اس طرح کی چیزیں آتی ہیں۔ دو چیزوں کو اس مشق کے اندر خاص طور پر پیش نظر رکھا گیا ہے۔ آئیے بہت آسانی کے ساتھ انشاءاللہ ہم مشق کے اس مرحلے کو بھی عبور کر لیں گے۔ جواب دیجئے۔ سوال: من این انت؟ من این انت؟ انا ہندی۔ من این انت کا ترجمہ آپ جانتے ہیں، آپ کہاں کے ہیں، تم کہاں کے ہو۔ انا ہندی، میں ہندوستانی ہوں۔ من این ہوا، وہ کہاں کا ہے، اس کا تعلق کہاں سے ہے۔ آپ من کا ترجمہ سے آپ نہیں چھوڑنا چاہ رہے ہیں تو اس طرح سے کر لیں گے، اس کا تعلق کہاں سے ہے، اصل سیدھا سا کرتے ہیں وہ کہاں کا ہے۔ ہوا پاکستانی، وہ پاکستانی ہے۔ من این ہی، وہ کہاں کی ہے یا یہ کہاں کی ہے، تو آئیے ہندوستان پاکستان ہو ہی گیا، ساتھ میں لگا لیتے ہیں بنگلہ دیش کو۔ ہی بنجلہ دیشیتن، ہی بنجلہ دیشیتن، بنجلہ دیش، اور اس میں یا لگا دیا، بنجلہ دیشی، اور مؤنث کے لیے تا لگا دی گئی تو بنجلہ دیشیتن۔ من این انتی، تم کہاں کی ہو، تم کہاں کی رہنے والی ہو۔ آئیے ایک اور پڑوسی ہندوستان کا، نیپال۔ انا نیپالیتن، میں نیپالن ہوں، میں نیپالی ہوں، یہ دونوں چلتا ہے۔ نیپالن یہ اردو میں مؤنث بنانے کا طریقہ ہے، مثلا حاجی سے حجن بنا دیا، حاجن ہے اصل، اس کو حجن کر دیا، نیپالی سے نیپالن کر دیا۔ یہ صرف نیپالی بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ بھی طریقہ استعمال ہے کہ اس پر جیسے بھٹیارا روٹی پکانے والا، اس سے بھٹیارن کر دیا جاتا ہے، اور بھی بہت ساری ایسی مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔ من این خالد، خالد کہاں کا ہے، خالد کا تعلق کس ملک سے ہے۔ ہوا افغانی، یہ بھی ایک ملک ہے پڑوس کا۔ ہوا افغانی، یا سیدھا سا خالد کو بھی دہرا سکتے ہیں، خالد افغانی، خالد افغانستانی ہے۔ من این رابعۃ، رابعہ کہاں کی ہے۔ ہی بصریۃ، رابعہ بصرہ کی ہے، رابعہ بصریہ ہے، رابعہ بصرہ کی ہے۔ ما عمرک، یہ سوال کا انداز بدلا، وہاں پر اینا کے ذریعے سوال تھا اور اب یہاں پر ماں کے ذریعے سے سوال ہے، یہ سوال کا انداز بدل گیا۔ ما عمرک، تمہاری عمر کیا ہے، اس کا جواب ہم جان چکے ہیں اس سے پہلے، کئی پوری مشق، اس سے پہلی مشق بھی اور سبق بھی اسی سے متعلق ہے۔ تو ما عمرک، تمہاری عمر کیا ہے۔ انا فی الاربعین، میں 40 سال کا ہوں۔ اس کے بعد ہے ما عمرکی، مؤنث کے لیے کاف کے نیچے زیر ہے، ما عمرکی، تمہاری عمر کیا ہے۔
یہ لڑکی سے پوچھا جا رہا ہے، عورت سے پوچھا جا رہا ہے، تو جواب اسی اعتبار سے انا فی الخمسین، میں 50 سال کی ہوں، ما عمرها، اس لڑکی کی عمر کیا ہے، ہی فی الستین، وہ 60 سال کی ہے، ما عمرہ، اس کا ترجمہ آپ جانتے ہیں، جواب اس کا ہوا فی السبعین، اس کی عمر 70 سال ہے، اس کی عمر 70 سال ہے، ما عمرہ کا جواب، ما عمر السلمى، اس کا ترجمہ آپ جانتے ہیں، جواب ہمیں بنانا ہے تو سلمیٰ کو بھی دہرا سکتے ہیں اور صرف ہیہ کے ذریعے بھی کام چلا سکتے ہیں۔ چلیے ہیہ سے ہی کام چلاتے ہیں، تو ہیہ فی الستین، وہ 60 سال کی ہے، ہیہ فی الستین، وہ 60 سال کی ہے، ما عمر نبیل، نبیل کی عمر کیا ہے، اس کا جواب نبیل فی الثمانین، نبیل 80 سال کا ہے، نبیل 80 سال کا ہے۔ اب آئیے پھر ما عملک، وہاں پر عمر کے بارے میں، اب کام کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے ما کے ذریعے سے ہی، ما عملک، تمہارا کام کیا ہے، اس کا جواب کچھ بھی لے آئیے، انا کے بعد بہت سارے ہم نے پیشے پڑھے، ان پیشوں کو بیان کر دیجئے۔ ما عملک، تمہارا کام کیا، مثلا مدرس، انا مدرس، میں مدرس ہوں، یہ ما عملک کا جواب انا مدرس، میں مدرس ہوں۔ ما عملکی، تمہارا کام کیا ہے، یہ کسی مؤنث سے پوچھا جا رہا ہے، تو انا طبیبۃ، میں ڈاکٹرنی ہوں۔ ما عملها، اس عورت کا کام کیا ہے، تو ہا ہے تو اس کی جگہ پر ہیہ لگا دیجئے، ہیہ طباخۃ، وہ باورچن ہے، وہ باورچن، یہ دیکھیے آ گیا نیپالن کی طرح سے، یہ باورچن، باورچی، اور اس کی مؤنث باورچن، تو ہیہ طباخۃ، وہ باورچن ہے۔ ما عمل راشد، راشد کا کام کیا ہے، راشد کیا کرتا ہے، ہوا طباخ، وہ باورچی ہے۔ ما عمل سعاد، سعاد کا کام کیا ہے، سعاد کیا کرتی ہے، سعاد کا مشغلہ کیا ہے، تو ہی طالبۃ، سعاد طالبہ ہے، وہ طالبہ ہے۔ تو یہ بہت آسان سا تھا، امید ہے کہ بہت آسانی سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اجازت دیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔